نہ جھک سکے گا سپاہ کا لشکر سچے صحابہ کے سارے نوکر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی نبی ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی رسول ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی پیغمبر ہی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کا انکار کرے تو وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح اگر کوئی بندہ میرے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی کافر ہے جو نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ ارے ختم نبوت کے لیے حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اللہ لشکر کو بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کمر بستہ ہو گئے تھے کہ اس ظالم کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اس ظالم کو ہمیں دنیا سے ختم کرنا ہے، اس ظالم کو ہمیں دنیا سے نیست و نابود کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی سامنے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگا، ابو بکر ابھی حالات درست نہیں ہے، ابھی رک جاؤ، ابھی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ابھی اللہ لشکر نہیں بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کو اپنے دلوں کی تختی پر نوٹ کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ ابو بکر نے کہا، جو شخص نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، پیغمبریت کا دعویٰ کرے، ابو بکر زندہ رہے، اینقص الدین وانا حی وانا حی وانا حی، ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی آ جائے، یہ نہیں برداشت کر سکتا ابو بکر۔ ہم بتاؤ ابو بکر کے شہدائی ہیں کہ نہیں؟ ارے ہم سب ابو بکر کے شہدائی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے ایمان کا قلع کما کیا تھا، ہم بھی اسی طرح ابو بکر کے شہدائی ہیں، ابو بکر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح انشاءاللہ تو قلع کما کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس کانفرنس کا دوسرا ٹاپک ہے تحفظ حدیث کانفرنس۔ آج کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے نبی کی احادیث حجت نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی وہ احادیث حجت ہیں جو قرآن سے میل کھاتی ہیں، جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، قرآن سے نہیں ملے گی، ہم نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ظالم، تو نے ایک حدیث کا وہ حجر کیا ہے جیسے رامائن کا ہوتا ہے، جیسے گیتا کا ہوتا ہے۔ ارے ہم بھی تو یہی ہندو سے کہتے ہیں کہ ہم وہ مانتے ہیں، ہم گیتا کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن سے میل کھاتی ہوگی، ہم بھی رامائن کی وہ بات مانتے ہیں جو اس نے حشر یہی کیا جو ایک رامائن کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اسی بات سے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم منکرین حدیث کو کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہم ان کو بتانا ہی چاہتے ہیں۔ ارے کسی بریلوی نے نہیں کہا تو کافر ہے، کسی دیوبندی نے نہیں کہا کہ تو کافر ہے، ارے کسی اور نے نہیں کہا، اہل حدیثوں نے نہیں کہا تو کافر ہے۔
اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. علماء دیوبند کے سچے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.